السلام علیکم۔ کہانی ہب چینل میں خوش آمدید۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی بہت پسند آئے گی، تو شروع کرتے ہیں۔ 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک مجھے وہ خط نہیں ملا تھا جس کا میں بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ ایک ایک لمحہ میرے لیے عذاب بنا ہوا تھا۔ ویسے بھی انتظار کس چیز کا بھی ہو انسان کو پریشان کر دیتا ہے کہ جلد از جلد انتظار ختم ہو۔ بالکل یہی حالت میری تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میں اڑ کر افریقہ پہنچ جاؤں اور اس افریقی جادوگر کو تلاش کروں جس کے خط کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے نئے نئے علوم سیکھنے کا بہت شوق ہے۔ میں ایک منجھا ہوا شوق باز ہوں اور جادو کے کئی انتہائی مشکل کھیل میں بڑی آسانی سے کر سکتا ہوں۔ میں کچھ عرصہ بنگال بھی رہا تھا۔ بنگالی جادوگر دنیا بھر میں شہرت کے حامل ہیں اور بنگالی جادو کی عظمت کو تسلیم بھی کیا جاتا ہے۔ آدمی کو غائب کر دینا، آدمی کو کوئی جانور بنا دینا تو میرے بائیں ہاتھ کا کمال تھا۔ ہاں، تو میں آپ کو خطرے کے بارے میں بتا رہا تھا۔ پہلے میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں تاکہ آپ پوری بات سمجھ جائیں۔ ایک دن میں پرانے رسالوں کے سٹال پر پرانی کتابیں خرید رہا تھا کہ مجھے ایک پرانا سا انگریزی رسالہ ملا۔ میں نے رسالے کو الٹ پلٹ کر دیکھا کہ دیکھوں اس میں کوئی کام کی بات نظر آئے تو خرید لوں۔ اچانک ایک جگہ میری نگاہیں رک گئیں۔ یہ ایک افریقی جادوگر کا چیلنج تھا۔ اس جادوگر نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے پاس ایک ایسا جادوئی منتر ہے جسے پڑھ کر کسی ہڈی پر پھونک مار دیں تو ہڈی زندہ سلامت حالت میں آ جائے گی، یعنی جس جانور کی وہ ہڈی ہوگی وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ یہ دعویٰ واقعی بڑا خوفناک اور عجیب و غریب دعویٰ تھا، لیکن یہ بات تب تسلیم کی جاتی جب میں اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ سکتا۔ اگرچہ یہ دعویٰ کفر کے زمرے میں آتا ہے، لیکن جادو نگری میں تو یہ سب کچھ جائز تھا۔ نیچے افریقی جادوگر کا ایڈریس بھی شائع ہوا تھا۔ افریقی جادوگر نے اس جادو منتر کو سکھانے کی بہت بڑی فیس رکھی تھی۔ میں نے رسالہ خرید لیا اور گھر آ کر دوبارہ بغور مطالعہ کیا۔ پھر میں نے مطلوبہ فیس سے دگنی فیس افریقی جادوگر کو دی۔ اب مجھے اپنے جوابی خط کا انتظار تھا۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا۔ میں نے دوپہر کا کھانا کھایا اور سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اچانک گھنٹی چیخ اٹھی۔ پہلے میں نے خیال کیا کہ میرا بوڑھا ملازم خود ہی دروازے پر پہنچ جائے گا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ وہ تو نمازی آدمی ہے، ہو سکتا ہے ظہر کی نماز پڑھ رہا ہو۔ میں جلدی سے دروازے پر پہنچا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا میری نظر ڈاکیے پر پڑی۔ ڈاکیے نے ایک رجسٹری میری طرف بڑھائی اور ایک رسید پر دستخط کروائے اور خاموشی سے چلا گیا۔ یہ افریقی جادوگر نے رجسٹری ارسال کی تھی۔ میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں بہت خوش تھا کہ جیسے مجھے قارون کا خزانہ مل گیا ہو۔ میں نے کمرے میں پہنچ کر دروازہ بند کیا اور رجسٹری کھولنے لگا۔ اندر سے ایک چھوٹا سا کتابچہ ملا جو انگریزی میں تھا۔ میں نے انگریزی عبارت کو پڑھنے کی کوشش کی۔ تھوڑی سی محنت میں نے سارا کتابچہ سمجھ لیا۔ جادوگر نے منتر بڑے صاف لفظوں میں لکھا تھا اور اس کے صحیح تلفظ کی ادائیگی کے لیے بھی مزید اشارے دیے تھے۔ منتر پڑھنے کے دوران جو ہدایات دی گئی تھیں وہ کچھ یوں تھیں۔ منتر 40 دن کے چلے کی صورت میں ہوگا۔ منتر آدھی رات کو قبرستان میں جا کر کسی پرانی قبر میں لیٹ کر پڑھنا ہوگا۔ منتر کے آخری 5 دنوں میں 5 انسانوں کو ایک ایک کر کے قتل کرنا تھا۔ ہر روز ایک آدمی کے خون کا پیالہ منتر پڑھنے کے بعد پینا ہوگا۔ پہلی 2 شرائط تو آسان تھی، لیکن تیسری شرط پڑھ کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے تو کبھی کسی چڑیا کو بھی نہیں ہلاک کیا تھا، کسی انسان کو بھلا کیسے ہلاک کر سکتا تھا؟ تیسری شرط میں شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ 5 انسانوں کا قتل؟ نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ میں نے خود کلامی کی۔ پھر ذہن میں خیال ابھرا کہ 5 انسانوں کے بدلے میں کئی انسانوں کو زندہ کر دوں گا۔ حساب برابر، اگرچہ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ لعنت بھیجو ایسے منتر پر، جو ہوا سو ہوا، روپیہ پیسہ تو آنے جانی چیز ہے، یہی سمجھوں گا جو رقم میں نے افریقی جادوگر کو بھیجی تھی وہ چوری ہو گئی۔ پھر میں نے خیال کیا کہ یہ تو بزدلی ہے، لوگ تو بات بات پر ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، خانہ جنگیوں میں اتنے لوگ مارے جاتے ہیں،
وہ کس حساب میں قتل ہوتے ہیں اور مجرموں کو کون پکڑتا ہے؟ کیونکہ مجرم کبھی کسی کے ہاتھ لگتا ہی نہیں۔ یہ سوچ کر میں نے مصمم ارادہ باندھ لیا کہ چلہ آج رات سے ہی شروع کر دیتا ہوں۔ میں نے قبرستان میں ایک بوسیدہ قبر تلاش کی تھی اور باقاعدگی سے رات کو چلہ کرنے کے لیے قبرستان جاتا۔ دن جلدی سے گزر رہے تھے۔ میں دن کو سویا رہتا اور رات کو اپنے مشن پر چلا جاتا۔ وہ وقت آن پہنچا تھا جب مجھے انسانی خون کی ضرورت پیش آنی تھی۔ میں آج جلد ہی بیدار ہو گیا۔ میں تیار ہو کر گھر سے باہر نکلا۔ آج رات میں نے ایک انسان کو قتل کرنا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں ایسے انسانوں کو قتل کروں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تھوڑی سی کوشش سے مجھے میرا مطلوبہ آدمی مل گیا۔ یہ اسکول کا بوڑھا چوکیدار تھا۔ آج کل موسم گرما کی چھٹیاں تھیں تو بوڑھا چوکیدار اسکول میں سوتا تھا۔ اب میں رات کے انتظار میں تھا۔ آہستہ آہستہ بازار انسانوں سے خالی ہونے لگے۔ میں پوری تیاری کے ساتھ اسکول میں داخل ہو گیا۔ بوڑھا چوکیدار بے خبر سو رہا تھا۔ میں نے پھرتی سے چوکیدار کی گردن کو قابو میں کر لیا۔ چوکیدار بیدار ہو گیا تھا لیکن اس کے منہ سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ یکدم مجھے بوڑھے چوکیدار کا زمانہ یاد آ گیا۔ جب میں اسکول میں پڑھنے آتا تھا تو یہ چوکیدار بڑے خلوص سے میرے ساتھ ہاتھ ملاتا تھا اور کئی دفعہ تو یہ مجھے ٹافیاں بھی کھانے کو دیتا تھا۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود میں جذبات سے عاری ہو چکا تھا۔ میں نے جھٹکے سے بوڑھے چوکیدار کی گردن کا من کا الگ کر دیا۔ تیز خنجر گردن پر پھیر دیا۔ گرم خون کا فوارہ ابل پڑا۔ میں اپنے ساتھ ایک چھوٹا تھرماس لے کر آیا تھا۔ میں نے خون تھرماس میں ڈالا اور ڈھکن بند کر دیا۔ تھرماس میں خون گرم رہنا تھا ورنہ خون جم جاتا کیونکہ خون مجھے پینا تھا۔ میں جلدی جلدی قبرستان پہنچا اور اپنا منتر ختم کیا۔ خون کا پیالہ منہ سے لگایا تو میرے جسم میں جھرجھری سی آ گئی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور پیالہ خالی کر دیا۔ میں نے پیالہ قبر میں رکھا اور گھر واپس آ گیا۔ سارا دن میں اپنے کمرے میں پڑا رہا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے ماں باپ مجھے ایسے کام سے روکتے نہیں تھے، تو میں یہ کہوں گا کہ کافی عرصے سے میرے والدین امریکہ میں مقیم ہیں۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں بڑا ہوں۔ میں ہر سال اپنے وطن واپس آ جاتا ہوں، جبکہ میرے دوسرے بہن بھائی ہاسٹلوں میں رہتے ہیں اور میں تنہا اپنے آبائی شہر میں رہتا ہوں۔ سچ پوچھئے تو یہ بے راہ روی والدین کی لاپرواہی کی وجہ سے ہی ہے۔ انہوں نے اونچی سوسائٹی میں اپنے لیے مقام پیدا کر لیا تھا۔ وہ امریکہ کی آزاد زندگی کو پسند کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے اپنی پسند کی زندگی گزاریں۔ اسی لیے جسے میں اچھا سمجھتا تھا وہ کام کر لیتا تھا۔ روپے پیسے کی میرے پاس کمی نہیں تھی۔ میرے ساتھ میرا بوڑھا ملازم رہتا تھا جو گھر کے سب کام خود ہی کرتا تھا۔ میں ہر طرح سے آزاد تھا۔ میں شام سے کچھ وقت پہلے ہی جاگ جاتا تھا۔ انسانی خون پینے کی وجہ سے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مجھ میں کوئی اندیکھی طاقت پیدا ہو گئی ہے۔ رات کے وقت میں اپنے گھر سے نکل پڑا۔ میرا گھر شہر کے بیرونی حصے میں واقع ہے، جہاں لوگ شام ہوتے ہی چار دیواری میں قید ہو جاتے ہیں۔ رات کا وقت تیز گھوڑے کی رفتار سے گزر رہا تھا۔ آج مجھے کوئی آدمی قتل کے لیے نہیں مل رہا تھا۔ میں پریشان ہو گیا۔ میں شہر کے بیرونی گندے نالے کے قریب سے گزر رہا تھا۔ بدبو سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ گندے نالے کے ساتھ بنے ہوئے راستے پر سے لوگ رات گئے تک گزرتے رہتے ہیں۔ یہاں سے اپنے لیے کوئی شکار تلاش کر ہی لوں گا، لیکن آج قسمت کی دیوی مہربان نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ میں آج اپنی ٹارچ بھی نہیں لایا۔ اتنے میں مجھے اپنے پیچھے سے گھنٹی کی ٹن ٹن کی آواز سنائی دی۔ میرے شیطانی ذہن میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ کوئی سائیکل والا تھا۔ میں نے سائیکل والے کو آواز دی جو کہ میرے قریب سے گزر کر آگے بڑھ رہا تھا۔ سائیکل سوار رک گیا۔ مجھے ایک ترکیب سوچی۔ میں نے سائیکل سوار سے کہا کہ بھائی صاحب، مجھے سیٹھ کبیر کے بیٹے سے ملنا ہے۔ آپ کو ان کے گھر کا پتہ ہے؟ کیوں نہیں، بھلا سیٹھ کبیر کو کون نہیں جانتا؟ وہی سیٹھ کبیر نا جو بیوی بچوں کے ساتھ امریکہ میں رہتا ہے۔ سائیکل سوار نے اپنی معلومات بیان کی۔ یہ دیکھ کر میں ڈر گیا کہ یہ کہیں مجھے پہچان ہی نہ لے۔ میں نے آواز بدل کر کہا، جی مجھے انہی کے گھر جانا ہے۔ چلیے میں آپ کے ساتھ پیدل چلتا ہوں۔ میں شہر میں سائیکل پر آم فروخت کرتا ہوں۔ میری سائیکل کے پیچھے ٹوکرا بندھا ہوا ہے، ورنہ میں آپ کو سائیکل پر بٹھا لیتا۔ ویسے بھی اندھیری رات ہے، سائیکل پر آگے بٹھا کر ذرا مشکل ہو جاتی۔ سائیکل والا باتونی قسم کا آدمی تھا۔ مجھے اس کی باتوں سے کیا غرض تھی؟ میں نے موقع دیکھ کر جھپٹ کر اس کی گردن قابو میں کر لی۔ سائیکل سوار اس کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ چند لمحوں میں سائیکل سوار دم توڑ گیا۔ میں نے خنجر اس کی گردن پر رکھا
اور اس کی گردن کاٹ دی اور تھرماس میں خون ڈالنا شروع کر دیا۔ تھرماس بھر گیا۔ میں نے سائیکل اور اس کے سوار کو گندے نالے میں دھکیل دیا اور تیزی سے گندے نالے کے پل کی طرف بڑھ گیا۔ اب میرا رخ قبرستان کی طرف تھا۔ دوسری رات کی کامیابی پر میں بڑا خوش تھا۔ تیسرے دن میں حسب معمول وقت پر بیدار ہوا۔ جب میں نے کمرے کے باہر جھانکا تو کیا دیکھتا ہوں کہ باہر تو بارش ہو رہی ہے۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ بارش میں کسی آدمی کا ملنا بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ واقعی جب میں گھر سے نکلا تو ہر طرف مایوسی پھرنے لگا۔ میں نے اپنے برساتی کوٹ کو پہن رکھا تھا۔ آج میں گندے نالے کی طرف نہیں جا سکتا تھا کیونکہ آج وہاں خطرہ ہو سکتا تھا۔ اچانک میرے شیطانی ذہن نے کام کیا۔ مجھے یاد آیا کہ قبرستان کا گورکن اکیلا ہی اپنے جھونپڑے میں سوتا ہوگا۔ میں تیزی سے قبرستان کی طرف چل پڑا۔ میں گورکن کے جھونپڑے میں داخل ہوا تو وہ دنیا جہاں سے بے خبر لیٹا ہوا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ گورکن بھی کیا یاد کرے گا۔ ساری عمر دوسروں کی قبریں کھودتا رہا، آج کوئی اس کی قبر بھی کھودے گا۔ میں نے گورکن کی گردن پر خنجر چلا دیا۔ گورکن کی گردن کی شہرک کٹ چکی تھی۔ میں نے تھرماس میں خون ڈالا اور جب اٹھنے لگا تو بجلی چمکی۔ یہ آسمانی بجلی کی روشنی میں گورکن کا بہتا ہوا خون مجھے بڑا اچھا لگا۔ میں نے گورکن کی گردن پر ہونٹ رکھ دی اور خون چوسنے لگا۔ خون پی کر جب میں اٹھا تو میرے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ بارش اپنے زوروں پر تھی لیکن میرے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ یہ سب کچھ انسانی خون کی حرارت کی وجہ سے تھا۔ گورکن کا خون پینے سے مجھے بڑا لطف محسوس ہوا۔ یہ میری زندگی میں پہلا موقع تھا کہ میں نے انسان کا خون اس کے جسم سے چوس کر پیا تھا۔ اب میری خود بخود وقت پر اٹھنے کی عادت بن چکی تھی۔ چوتھی رات میں تیار ہو کر گھر سے نکلا تو بوڑھے ملازم نے مجھے آواز دی، بیٹے ذرا جلدی گھر آ جایا کرو، میں ساری رات تمہارا انتظار کرتا رہتا ہوں۔ جب تک تم واپس نہیں آتے مجھے نیند نہیں آتی۔ یہ میرا بوڑھا ملازم تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے چونک گیا۔ بوڑھے ملازم کو دیکھ کر میری شیطانی رگ پھڑک اٹھی۔ ایک میرے گھر میں خطرہ موجود تھا، دوسرا یہ بوڑھا میرے گھر سے غائب رہنے کا جیتا جاگتا ثبوت تھا۔ مجھے اپنا شکار مل گیا۔ مجھے آج کی رات کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اگر یہ واپسی پر مجھے دیکھتا ہے پھر تو بہت برا ہوا۔ بوڑھے ملازم کی آواز نے مجھے خطرے کی گھنٹی سے آگاہ کر دیا تھا۔ میں واپس مڑ گیا اور بوڑھے ملازم سے کہا، بابا جی آپ کے کہنے پر میں واپس آ گیا ہوں، اب تو آپ خوش ہیں نا؟ میں نے مکروہ ہنسی میں کہا۔ میں آج اسی ملازم کو قربان کرنا چاہتا تھا جس کے ہاتھوں میں جوان ہوا تھا، لیکن مجھ پر تو قتل کا جنون طاری تھا۔ میں بوڑھے ملازم سے کہا، چلیے آج آپ کی بات چیت سنتے ہیں۔ بوڑھا ملازم خوش ہو گیا۔ میں اس کے ساتھ اس کے کوارٹر تک گیا۔ کوارٹر میں داخل ہوتے ہی میں نے بوڑھے ملازم کی گردن کا منکا توڑ دیا۔ بوڑھا ملازم سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ملازم آواز بھی پیدا نہ کر سکا۔ میں نے بوڑھے سے ملازم کی شیرک کاٹ دی۔ میرے ذہن پر تو شیطان سوار تھا۔ میں جلدی سے تھرماس میں خون ڈالنے لگا اور کمرے کا سامان ادھر ادھر بکھیر دیا اور پھر جلدی سے گھر باہر چلا گیا۔ میں جب قبرستان پہنچا قبر میں پانی جمع ہو چکا تھا۔ میں نے پیالہ تلاش کیا۔ پہلے تو اس کی مدد سے قبر سے پانی نکالا، پھر گیلی قبر میں لیٹ گیا اور اپنے کام سے فارغ ہو کر گھر واپس چل پڑا۔ میں نے اپنے کمرے میں پہنچ کر VCR سیٹ آن کیا اور اس میں ویڈیو فلم لگا دی۔ 5-6 ویڈیو کیسٹس فارورڈ کر کے ٹی وی کے ارد گرد رکھ دی۔ ٹی وی کے والیوم کی آواز اتنی اونچی کر دی کہ کمرے سے باہر آواز کانوں تک پہنچ سکے۔ پھر میں VCR کے سامنے پڑے صوفے پر دراز ہو گیا۔ جلد ہی مجھے نیند آ گئی۔ میں سویا ہوا تھا کہ مجھے یوں لگا جیسے کوئی مجھے جھنجھوڑ رہا ہو۔ میں آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ میرے سامنے پولیس انسپکٹر تھا، اس کے ساتھ 2-3 آدمی اور کچھ سپاہی کھڑے تھے۔ پولیس انسپکٹر کو دیکھ کر رات کی ساری فلم میرے سامنے گھومنے لگی۔ میں نے بناوٹی حیرت پر اپنے منہ پر لے کر آیا، انسپکٹر صاحب آپ خیریت تو ہے؟ سیٹھ صاحب معذرت چاہتا ہوں، بات دراصل۔ انسپکٹر نے جان بوجھ کر فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ جی فرمائیے، آپ نے اپنی بات ادھوری کیوں چھوڑ دی؟ میں نے انجان بن کر پوچھا۔ آپ کا بوڑھا ملازم قتل ہو گیا ہے، انسپکٹر نے جواب دیا۔ کیا؟ لیکن یہ سب کیسے ہوا؟ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔
میں نے اداکاری کرتے ہوئے کہا کہ میں قاتل کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. میرا بوڑھا ملازم تو باپ کی جگہ تھا. میں رو پڑا. دیکھیے، آپ صبر کریں، قاتل کو واقعی موت کی سزا ہوگی. 4-5 دن سے آپ کے ارد گرد کے علاقے سے قتل کی وارداتیں ہو رہی ہیں. پولیس نے ڈیوٹی سخت کر دی ہے. مجرم زیادہ دیر تک بچ نہیں سکتے. پولیس انسپکٹر خاموش ہو گیا اور پھر خود ہی کہنے لگا. حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کے دروازے کی چٹکنی کھلی ہوئی تھی. اگر کسی نے بوڑھے ملازم کو قتل کرنا تھا تو کس وجہ سے؟ وہ وجہ بھی ابھی تک تو سمجھ نہیں سکی. آخر قاتل چوری کی نیت سے آیا تھا تو پھر وہ کھلا دروازہ دیکھ کر چوری بھی تو کر سکتا تھا. میں نے محسوس کیا کہ انسپکٹر کی بات درست تھی. جلدی میں دروازہ بند نہ کر سکا. مجھے اپنے آپ پر بہت غصہ آیا. سارا معاملہ الٹ ہو گیا. دراصل میں اور میرا بوڑھا ملازم اکٹھے ہی VCR دیکھتے رہے تھے. ہو سکتا ہے کہ میں سو گیا ہوں تو بابا جی نے مجھے بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا ہو اور خود ہی دروازہ باہر سے بند کر کے چلے گئے ہوں. ہوا کی مدد سے دروازہ کھل گیا ہو. میں نے جان بوجھ کر بابا جی کا لفظ استعمال کیا. آپ کی بات درست ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قاتل جائیداد کے لیے قتل کرتا ہے یا دشمنی کے بنا پر. اگر آپ کا کوئی جانی دشمن ہوتا تو اسے بوڑھے ملازم کو قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا مطلب ہے کہ وہ آپ کو پولیس انسپکٹر خاموش ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اپنے بوڑھے ملازم کو قتل کیا ہے. میں نے تنگ آ کر کہا. آپ تو برا مان گئے. یہ تو ایک قسم کی تشویش تھی. خدا نہ کرے کہ آپ کو اپنے بوڑھے ملازم کو قتل کرنے کی ضرورت پیش آئے. میں معذرت چاہتا ہوں اگر میں نے آپ کا دل دکھایا ہے تو. پولیس انسپکٹر واقعی پریشان ہو گیا. مجھے رہ رہ کر اپنی کوتاہی پر غصہ آ رہا تھا. میں سوچنے لگا کہ کسی نے سچ ہی کہا ہے. مجرم کتنا بھی عقل مند بننے کی کوشش کرے، کوئی نہ کوئی خامی ضرور چھوڑ جاتا ہے. اور میں تو اتنا عادی قاتل بھی نہ تھا. مجھے اپنے چلے کے لیے آدمی قتل کرنا پڑے تھے. میں کوئی پیشہ ور قاتل تھوڑی تھا. مجھے پریشان دیکھ کر انسپکٹر نے کہا. سیٹھ صاحب، ذرا تھانے تک چلیے، آپ کا ضروری بیان لینا ہے اور پھر آپ اپنے بوڑھے ملازم کی لاش واپس لے لیجئے گا. آپ سے پوچھے بغیر لاش تھانے پہنچا دی گئی تھی پوسٹ مارٹم کے لیے. میں خاموشی سے انسپکٹر کے ساتھ چل پڑا. میں سوچنے لگا کہ پولیس کو کسی آدمی نے خبردار کیا. مجھے کسی نے دیکھ تو نہیں لیا تھا. اب تو میں مزید پریشان ہو گیا. جب انسپکٹر نے راستے میں مجھے تفصیل سے بتایا کہ صرف دودھ والا دودھ دینے آیا تو اس نے بہت کوشش کی کہ آپ کا بوڑھا ملازم دودھ لینے کے لیے آ جائے، لیکن وہ جب تک نہ آیا تو اس نے دروازہ پھاندا اور اندر داخل ہو گیا. وہ شاید گھر میں آتا جاتا تھا. جب وہ بوڑھے ملازم کے کمرے میں داخل ہوا تو فرش پر بکھرا ہوا خون دیکھ کر اس کے تو ہوش اڑ گئے. اس نے دروازہ کھولا اور لوگوں کو خبردار کر دیا. آنن فانن پولیس کو خبر پہنچ گئی. باقی تو آپ کو معلوم ہو ہی چکا ہے. اب میرے سارے حالات کو مکمل سمجھ چکا تھا. تھانے میں تھوڑی سی پوچھ گچھ کے بعد بوڑھے ملازم کی لاش واپس کر دی گئی. شام تک میں نے بوڑھے ملازم کو دفنا دیا. بوڑھے ملازم کی تجہیز و تکفین میں سارا دن غارت ہو گیا تھا. میں دن بھر اچھی طرح سو بھی نہیں سکا. آج رات میرا گھر سے نکلنا خطرے سے خالی نہ تھا، لیکن آج میری خواہش کی تکمیل کا دن تھا. مجھے ہر صورت ایک آدمی کو قتل کرنا تھا اور اس کے بغیر میری پوری محنت ضائع ہو جانا تھی. میں تیار ہو کر اپنے وقت پر گھر سے نکلا، بڑا ہی محتاط. میں ہر خطرے سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا. میں جیسے ہی گلی سے گزرا مجھے اپنے پیچھے آواز سنائی دی. جاگتے رہنا بھائیو، جاگتے رہنا. یہ پٹھان پہرے دار تھا. میں سوچنے لگا کہ آج اس کا مقدر سو جائے گا. میں نے پروگرام بنایا اور سائے میں چھپ گیا اور پٹھان پہرے دار کا انتظار کرنے لگا. تھوڑی دیر بعد پٹھان میرے قریب سے گزرا اور اس کی ٹارچ کی روشنی زمین کے سینے پر پھیل رہی تھی. میں اپنی جگہ سے عقاب کی طرح اچھلا اور دوسرے ہی لمحے پٹھان زمین پر تھا. میں نے اسے آواز دینے کی مہلت نہ دی. پٹھان کی گردن لڑک گئی. مجھے یوں لگا جیسے کوئی میری طرف آ رہا ہو. میں نے تیزی سے پٹھان پر خنجر سے وار کیا. گھبراہٹ میں خنجر پٹھان کے بازو میں پیوست ہو گیا. میں جلدی سے تھرماس میں خون ڈالا اور تیزی سے قبرستان کی طرف بھاگ گیا. کچھ دیر مجھے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی، پھر آہستہ آہستہ قدموں کی آواز خاموش ہو گئی. جب مجھے یقین ہو گیا کہ میرا تعاقب کرنے والے پیچھے رہ گئے ہیں تو میں قبرستان میں داخل ہو گیا. آج آخری رات تھی. آج میں
جادو کی انوکھی دنیا میں اپنا ایک الگ شخصیت کا مالک بن جانا تھا۔ میں نے منتر ختم کیا، پھر خون کا پیالہ پیا، دوبارہ قبر میں لیٹ گیا اور شیطان اعظم کے حضور دعا کرنے لگا کہ اگر میرا چلہ کامیاب ہو گیا تو شیطان اعظم نے مجھے اشارہ کرنا تھا کہ میں اس امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے قبر اوپر سے بند ہو رہی ہے۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو گیا کہ شاید شیطان اعظم کی طرف سے کوئی غیبی اشارہ ہے۔ میں سوچنے لگا کہ افریقی جادوگر نے اس بارے میں کوئی تفصیل نہیں دی تھی اور نہ ہی ناکام چلے کے بارے میں بتایا تھا۔ قبر کا اوپری حصہ بند ہو چکا تھا، قبر میں ہوا بند ہو گئی تھی۔ یہ دیکھ کر میری خوشی کافور ہو گئی۔ اب تو میری سانسیں بند ہونے لگی تھی۔ پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ یہ ایک بہت بڑا ہال نما کمرہ تھا۔ کمرے کے درمیان میں آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ روشن تھا۔ آگ کے چاروں طرف ہڈیوں کے ڈھانچے بکھرے پڑے تھے۔ ہڈیوں کے ڈھانچے دیکھ کر میں حیرت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں سوچنے لگا کہ شاید یہ عالم برزخ میں آ گیا ہوں اور میں کسی چھوٹی سی دوزخ میں پہنچ گیا ہوں۔ اچانک ڈھانچوں میں حرکت ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ ڈھانچوں میں جان پڑنے لگی تھی۔ ان کی آنکھوں کے حلقوں میں یوں دکھائی دیتا تھا جیسے آگ کے دہکتے ہوئے انگارے جل رہے ہوں۔ یہ دیکھ کر میں کانپ گیا۔ وہ ڈھانچے میری طرف بڑھنے لگے تھے۔ ڈھانچے چلتے ہوئے بڑے خوفناک دکھائی دے رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اچانک ڈھانچے مجھ سے کچھ فاصلے پر رک گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ اچھا تو یہ ہے وہ بدبخت جس نے اپنی لاپرواہی سے بنا بنایا کھیل بگاڑ لیا۔ اسے یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ شیطان زندہ انسان کے خون کا نذرانہ نہیں مانگتا بلکہ مردہ انسان کا خون پینے کے لیے کہتا ہے۔ میں حیرت سے بت بنا یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ ڈھانچہ کہہ رہا تھا کاش یہ انسان 5واں قتل بڑے تحمل سے کرتا تو یہ بھی شیطان خاص کا چیلا بن جاتا، مگر اس کمبخت نے جلدی میں سارا کام بگاڑ لیا۔ چلو ہمیں کیا، 5واں قتل تو شیطان کو خوش کرنے کے لیے ضروری تھا، اب 5واں قتل اس بدبخت انسان کا ہی کر ڈالتے ہیں۔ یہ سن کر میری روح فنا ہو گئی کہ میں ابھی زندہ ہوں۔ دوسرا ڈھانچہ بولا آہا، انسانی خون پیے ہوئے مجھے بھی بہت دن ہو گئے۔ پھر ہڈیوں کے ڈھانچے خوشی سے چیخنے چلانے لگے۔ پورا کمرہ ان کے کہکہوں سے کانپ اٹھا۔ میں انہیں دیکھ رہا تھا، پھر وہ میری طرف بڑھنے لگے کہ اچانک میرے دل میں آواز آئی، ابے انسان، بے مراد انسان، مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ تو کر لے۔ غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے لیکن خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر سچے دل سے توبہ کی جائے تو توبہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ سب کچھ خوف کی وجہ سے ہو رہا تھا لیکن میرا دل مطمئن ہو گیا۔ میں نے یہ شیطان کے آگے گڑ گڑا کر معافی نہیں مانگی بلکہ اپنے رحمان کے آگے سر جھکا دیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ میں حیران رہ گیا کہ ابھی تک ڈھانچے میرے قریب کیوں نہیں آئے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی۔ ڈھانچے مجھ سے آدھے گز کے فاصلے پر کھڑے تھے اور مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں کے الاؤ مزید بھڑک اٹھے تھے۔ ایک ڈھانچہ بولا، اے گستاخ، شیطان کی دنیا پر تو اللہ کا نام لے رہا ہے؟ ہم شیطان کے مجرم بن جائیں گے۔ شیطان اعظم ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا، خاموش ہو جا۔ میرا ڈر ختم ہو گیا تھا۔ میں نے چلا کر کہا، اے شیطان کے خبیث چیلو، یاد رکھو اللہ کی رحمت پہ کوئی کمی نہیں ہے۔ رحمت کے دریا میں میرے گناہ دھل جائیں گے۔ آج مجھے معلوم ہو گیا، مارنے والے سے بچانے والا ہاتھ زیادہ طاقتور ہے۔ مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ شیطان نے میری آنکھیں بند کر دی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ میں راستے سے بھٹکا ضرور تھا لیکن میرا انجام گمراہی میں نہیں ہوا۔ اللہ کی دی ہوئی ایمان کی طاقت میرے دل سے نہیں گئی۔ ڈھانچوں کی آنکھوں سے شعلے بلند ہونے لگے۔ وہ ایک قدم بڑھتے پھر رک جاتے، پھر وہ کھسر پھسر کرنے لگے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ بار بار کسی چیز کا نام لے رہے تھے۔ اچانک میرے ذہن میں لوہے کی آواز آئی۔ جب میں لوہے کا خنجر میرے پاس تھا، میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، سبحان تیری قدرت میرے مولا۔ میں نے جلدی سے پینٹ کی جیب سے خنجر نکالا اور اسے پکڑ کر بلند کیا۔ آگ کی روشنی میں خنجر چمکنے لگا۔
دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیوں کے ڈھانچے غائب ہو گئے، پھر آگ خود بخود بجھنے لگی۔ اس کے ایک دھماکہ ہوا، ہر سو دھواں چھا گیا۔ جب دھواں چھٹا دیکھا تو دیکھتا ہوں کہ میں قبر میں کھڑا ہوا ہوں۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میری زندگی بچ گئی۔ میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ صبح کے تقریباً 10 بجے کا وقت تھا۔ قبروں میں کچھ لوگ گردش کر رہے تھے۔ میں نے خیال کیا کہ شاید یہ لوگ کوئی جنازہ دفنانے کے لیے آئے ہوں گے۔ میں نے قبر سے باہر قدم رکھا۔ ایک شخص کی مجھ پر نظر پڑی۔ اس نے اپنے دوسرے ساتھیوں کو خبردار کر دیا۔ چند لمحوں میں میرے ارد گرد لوگ جمع ہو گئے۔ ان لوگوں میں پولیس انسپکٹر بھی تھا۔ یہ سب لوگ سفید وردی میں ملبوس تھے۔ پولیس انسپکٹر نے مجھے گرفتاری دینے کے لیے کہا اور مجھے بتایا کہ انہیں افریقی جادوگر کا خط مل گیا ہے اور تمہارے 5 قتل کی رپورٹ بھی بن گئی ہے۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ پہرے دار دراصل پٹھان نہیں تھا بلکہ پولیس کا آدمی تھا، تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس کی جان بچ گئی۔ یہاں قبرستان میں وہ مجھے تلاش کرنے کے لیے ہی آئے تھے، لیکن انہوں نے ساری قبریں چھان ماری تھیں، لیکن انہیں میں نہیں مل سکا۔ مجھے یاد آیا کہ جس قبر میں لیٹا تھا اس کا اوپری حصہ تو بند ہو چکا تھا۔ یہ لوگ واپس جانے والے تھے کہ ان کی قسمت ان پر مہربان ہو گئی اور میں ان کے ہتھے چڑھ گیا۔ میں نے اپنے خلاف الزامات کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ افریقی جادوگر کا خط محض ایک مفروضہ ہو سکتا تھا، البتہ پولیس کے آدمی کے بیان پر کچھ ہو سکتا تھا، لیکن وہ بھی اتنا سنگین مسئلہ نہ تھا۔ میں نے خود ہی اقبال جرم کر لیا۔ میں شیطان کی دنیا سے تنگ آ گیا تھا۔ میں جھوٹ کا لبادہ اتار دینا چاہتا تھا، کیونکہ رحمان کی دنیا سب سے بڑی ہے۔ ویسے بھی اندھیری رات کا خاتمہ سورج کی ننھی منی کرنیں کر دیتی ہیں۔ رات کتنی بھی سرکش اور ظالم ہو، سورج کی روشنی اس کو ختم کر ہی دیتی ہے۔ مجھے عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ ایک تو میں جوان تھا، دوسرا مجھے پاگل قرار دے دیا گیا تھا۔ میرے والدین تک یہ تفصیل بھیج دی گئی تھی۔ میں یہ آخری سطور پاگل خانے سے لکھ کر بھیج رہا ہوں۔ میں خوش ہوں کہ میں نے گناہ کی رسی تھام لی تھی، لیکن گناہ کی رسی کو اپنی موت کا پھندا نہیں بننے دیا۔ آخر نیکی کی دنیا بدی کی دنیا پر غالب آ گئی۔ خیر میں فلاح اور شر تو ہے ہی ذلت کی موت۔ آخر شیطان ہار گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔